اور ہمیں عملاً اس پر عمل کرنے کی توفیق ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درس کے شروع میں ہی دو قاری حضرات نے یہی صورت ہمیں سنائی، دونوں سے میں نے کہا قرآن مجید سناؤ، تو دونوں نے یہی سورہ پڑھی۔ تو سورہ والعصر ان صورتوں میں سے ہے، جو ہے تو چھوٹی سی معلوم ہوتی، مگر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے کچھ بھی نازل نہ ہوتا، صرف یہی صورت اتر جاتی تو یہی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی۔ اس صورت کی قدر اور اہمیت کا اندازہ کرے کہ پورا قرآن نہ اترتا، صرف یہی صورت اترتی اور لوگ اس کو سمجھ لیتے تو ہدایت کے لیے کافی۔ اور اسی لیے دو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں آتا کہ وہ جب بھی اکٹھے ہوتے تھے نا، تو باتیں جب ختم ہوتی ہیں اور جدا ہونے کا وقت آتا تو ایک دوسرے سے کہتا تعال نومن سا، آؤ تھوڑی دیر تک ایمان تازہ کر لیں، اور پھر وہ ایک جو ان میں سے تھا سورہ اثر پڑتا، سن کر جدا ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے شروع میں ہی فرمایا زمانے کی قسم ہے۔ پہلے تو آپ قسم کے بارے میں سمجھیں، کیونکہ یہ عیسائی اور غیر مسلم بہت اعتراض کرتے ہیں کہ ایک طرف تو اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے سوا جس نے کسی دوسرے کے نام کی قسم اٹھائی وہ مشرک ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ قسم تو اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، اللہ سے بڑا کون ہے؟ اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، جو کلمہ گو ہیں وہ پہلے ہی مانتے ہیں کہ اس کی باتیں سچ ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ان کے سامنے قسم کا کیا فائدہ؟ اور جو غیر مسلم ہے وہ تو مانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ کب مانیں گے کہ اللہ نے قسم اٹھائی؟ اور پھر قسم اٹھاتا آدمی اپنے سے زیادہ اعلیٰ چیز کی، اللہ کئی لوگ رسول اللہ کی، کوئی کعبے کی، اپنے سے برتر کی قسم۔ اللہ سے برتر کون؟ طرح طرح کے سوال ہیں جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائے اپنی تفسیر میں۔ میں نے اشارہ کر دیا کیونکہ بچے جو غیر مسلموں سے باتیں کرتے ہیں نا، ان کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے قرآن میں جگہ جگہ والتین والزیتون قسمیں ہی قسمیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے بھی ایک کتاب اس پر لکھی۔ پھر ہمارے دور میں مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مشکل کتاب لکھ دی، اردو ترجمہ بھی کر دیا اسرائی صاحب۔ انہوں نے کہا یار یہ قسمیں جو قرآن کی ہیں نا، یہ وہ قسمیں نہیں جو عام طور پر ہم اپنے جھگڑوں اور مقدموں میں اٹھاتے ہیں۔ وہ ہوتا کہ گواہ کوئی نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں پھر اٹھاؤ قسم کسی معبود اور مقدس شے کی جس کو تم سمجھتے ہو کہ جھوٹ بولو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، وہ سب سے اعلیٰ تو اللہ ہی ہے۔ اس لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے، اس کو تو ہر شے کر میں سچ بول رہا ہوں، بہت بڑی بات ہوتی۔ یہ قسمیں جو قرآن مجید کی ہیں یہ وہ نہیں ہیں، یہ تقدیس اور تعظیم کی قسمیں نہیں، یہ استدلال کی قسمیں۔ فکرہ بولتے ہیں سادہ تو یہ ہوگا کہ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، دلیل ہے، مکمل فکرہ اس طرح بول دیں گے۔ اور اگر مختصر کریں تو قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، مقصد کیا کہ یہ لائن لگی ہوئی ان چیزوں پر غور کرو، ان کو دیکھ لو، جو آگے بات آ رہی ہے ان چیزوں میں اس کی گواہی ہے، ثبوت ہے، دلیل ہے۔ کہیں آ جاتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ مکمل ایک فکرہ ہوتا، وہی بات اگر ہو جاتی ہے کہ آسمان و زمین اور دن رات کی قسم ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ گواہ کھڑے ہیں، ان سے پوچھ لو، یہ شہادت کی استشہاد کی قسم ہوتی ہے کہ دلیل ہوتی ہے ان میں، یہ کوئی مقدس شے نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ بالکل گھٹیا چیز کی قسم بھی اٹھا دی جائے، اس سے اگلی بات کا ثبوت نکلتا۔ آپ دیکھیں قرآن میں ایک موقع پر تو اتنا عام کر دیا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم اٹھاتا ہوں ہر شے کی جو تمہیں نظر آ رہی ہے اور جو تمہیں نہیں نظر آ رہی۔ سب کچھ آ گیا، گندے مندے سب، کہ میری یہ ساری مخلوق جو ہے نا، اس کو دیکھ لو، اس پر غور کرو، میں جو کہتا ہوں کہ میں برحق خدا ہوں، قیامت آنے والی سب کی دلیلیں ان میں موجود ہیں۔ تو کہیں فکروں کی شکل میں ہے کہ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں،
کہیں کہہ دیا جاتا ہے یہ چیزیں گواہ ہے، مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ جو کچھ ہو رہا سچ ہے۔ اب یہاں والعصر میں مراد ہو گئی کہ زمانہ پر تم غور کرو تو اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ زمانہ بول بول کر بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ بے وقوفو نقصان میں جا رہے ہو۔ تو ایک تو یہ قسمیں جو ہے نا، یہ سمجھ لینا کہ یہ استدلال اور استشہاد کی قسمیں، ان میں کوئی ضروری نہیں کہ وہ چیزیں مقدس ہوں، اعلیٰ ہوں، نہ، بس یہ ہے کہ جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی ہے اس دعوے کی دلیل ان میں ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے ثابت کر رہی ہیں آنے والی بات۔ اور دوسرا اثر جو ہے زمانے کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، دہر بھی ہے، زمان بھی ہے، سب کچھ آتا، مگر عربی زبان میں جب اثر بولتے ہیں نا، اثر ویسے آپ کو پتا کہ کپڑا نچوڑنے کو کہتے ہیں، کوئی چیز جو نا گیلی ہو تو اس میں پانی نچوڑنا ہو یا کسی چیز کو نچوڑنا ہو، اثر کہتے ہیں۔ تو اس میں دو معنی ہوتے ہیں، جب زمانے کے لیے اثر بولا جائے نا تو میں زمانہ نہیں، ٹائم تو دہر بھی ہے، زمان بھی ہے، مگر یہ جو ہے نا کہ اثر یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا، دو معنی ہوتے ہیں اس میں، مزین اور سرعتن، تیزی سے گزرتے جانا۔ اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ تیزی سے گزرتی ہوئی عمر کو دیکھو، گھاٹے میں جا رہا ہے، عمر کھڑی نہیں ہے، یہ کوئی جامد اور اپنی جگہ رکی ہوئی چیز نہیں، تیز ریل دے وانگراں عمر جاندی سدا برش دے وانگنی جڑی رہے۔ اگر تم سمجھا نا یہ درخت کی قلعہ کھڑی ہے، نادان، اب ہم بیٹھے تھے 1.5-2 گھنٹے گزر بھی گئے، اور ہم ساری دنیا کی دولت خرچ کریں واپس نہیں آ سکتے۔ اس لیے والعصر کے معنی میں ہوگا تیزی سے گزرتا ہوا وقت، یہ تمہیں آگاہ کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، اور یہ اتنا بڑا خسارہ جس کی تلافی نہیں ہو سکی۔ تو واقعی انسان اپنی زندگی پر غور کرے، کتنی تیزی سے گزر رہی ہے، اتنی جلدی گزر رہی ہے۔ وہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیچارے اعلان کر گئے، خیر کن ہے فلان و غنیمت شمار عمر، اور اللہ کے بندے کچھ نیک کام کر لے اور وقت کو غنیمت جان، زاں پیش تر کے بانگ برا فلاں اما، اس سے پہلے کہ یہ آواز آ جائے کہیں سے کہ فلاں نہیں رہا، اعلان ہو جائے گا کہ فلاں تو یار فوت ہو گیا، تو اس سے پہلے کچھ کر لے۔ اور اسی لیے دنیا کے سب عقل مند وہ نیک ہیں، یہ بات ہے۔ وقت کے بارے میں رو رہے ہیں، بدماش بھی کہتے ہیں یار یہی وقت ہے، کرنا کر لو، عیش کر لو، پھر کیا وقت ملے گا۔ سب اسی بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہن سمجھ لئی مورخا ہے ہی ویڑا، وقت کھترا ہاتھ نہ آئے۔ کیسی بدنام ہے ہیر بادشاہ، مگر آخر میں جو نچوڑ نکالا کہ بھئی یہ ہیر جو ہے نا یہ تیری روح ہے، اور جو رانجھا ہے یہ تیرا جسم ہے، ان کی محبت ہو جاتی ہے۔ پھر شادی کے وقت کھیڑے لے جاتے ہیں، وہ فرشتے ہیں جو روح کو نکال کر لے جاتے ہیں، یہ جسم پہ روتا رہ جاتا۔ سارا وہ ایک صفحے میں سمجھا دیا، تو اس میں پھر یہ بات کہی، ہن سمجھ لئی مورخا بے وقوف، اب وقت ہے کہ سمجھ لو، ہن سمجھ لئی مورخا ہے ہی ویڑا، وقت کھترا ہاتھ نہ آئے۔ جب گزر ہی جائے گا وقت، پھر وہ ہاتھ نہیں آئے گا، پچھتاتے رہ جاؤ۔ من نمی گوہم زیاں کن یا بفکر سود بائے، ایک دانا کہتا میں نہیں کہتا کہ نفع کر یا نقصان کر، یہ تیری مرضی ہے، جو کچھ کرنا ہے نا ہر چخواہی زود کن، جلد کر لے پھر یہ وقت ملے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لفظ ہی ایسا بولا وقت کے بارے میں، مزین اور سرعتن، دو مفہوم اس میں ہوتے ہیں، گزرتے جانا تیزی سے، یہ بات ہوتی ہے کہ جو تیزی سے گزرتا جا رہا نا وقت، اس کی طرف دھیان کر۔ ان الانسان لفی خسر، کہ جو اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے گزرتا جاتا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اسی طرح بے وقوف اپنی عمر گزارتے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، نتیجہ بھگتنے لگتے ہیں۔ تو تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی طرف اگر دھیان کریں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ رکھتے ہیں، میرے والد مرحوم جو کہتے ہیں کہ مجھے یہ صورت کی سمجھ اس دن آئی جب میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ برف بیچ رہا تھا، تو اس طرح صدا لگا رہا تھا، بجائے کہنے کے برف خریدو، وہ کہتا تھا یار رحم کرو اس آدمی پر جس کا سرمایہ جو ہے گھلتا جا رہا، اگر تم نہیں خریدو گے تو میری برف تو گھل جائے گی پھر۔ تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ یہ بات اصل میں انسان کی عمر کی ہے، یہ فائدہ نہیں اٹھاتا، یہ تو گھلتا جا رہا برف کا۔ تو ان الانسان لفی خسر، جو اس قیمتی وقت کو جو تیزی سے گزر رہا نہیں برتتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ سارے میں۔ عمر یہ نہیں کہ صرف گزر گئی وہ بال بن جائے گی، لعنت کا توق بن کر گلے میں چمٹ جائے گی کہ اتنا وقت دیا تھا کس میں گزار کر آئے ہو۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس خسارے سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں جو چار چیزیں جو ہے نا ان کو مہیا کریں، ان کا اہتمام کریں، یہ اکٹھی کر لیں۔ ان کی عمریں کارآمد ہیں، انہوں نے وقت سے فائدہ اٹھایا، وہ خسارے میں نہیں، وہ نفع کما کر یہاں دنیا سے گئے۔ اور اسی لیے حضرت علی ان کا قول ہے کہ دنیا کو برا نہ کھا کرو، یہ متجر اور اولیاء اللہ کے نیک بندوں کی تجارت کی منڈی ہے، یہاں تم اگر صحیح مانو ان سے سودا کرو تو بڑا کما کر جاؤ گے، مفلحون ہوگے، کامیاب ہوگے۔ جو نہیں صحیح طریقہ سے استعمال کرتے وہ خسارے میں۔ تو کہا کہ ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ بہت کامیاب ہیں۔ چند روزہ زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے اور اب بھی پھر راحت کے مستحق ہو گئے، ایسی جنت کہ جس میں ہر شے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا تو ذکر کیا، کیا پوچھتے ہو بام فیہا ما تشتہی الانفس، جو جی چاہے گا وہ ملے گا۔ ایسا کہہ دیا کہ گن گن کر تمہیں کیا نعمتیں بتائیں، جو جو کسی کا شوق ہوگا نا پورا ہو۔ کئی لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ سے ہم غریب ہیں، ہمیں گھوڑا ملے گا، فرمایا جنت میں جاؤ گے دروازے پر کھڑا ہوگا، کاٹھیاں اس پر ڈالی ہوں گی، تیار ہوگا، سوار ہو جاؤ۔ جو مدینہ شریف کے انصار تھے وہ کھیتی باڑی کرتے کہنے لگے اللہ کے رسول وہاں کھیتی باڑی کا بھی کوئی موقع ملے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں لوگوں کو پلاٹ ملیں گے، وہ صبح اس میں کاشت کریں گے، شام کو پک جائیں گے، کاٹیں گے۔ تو جب یہ بات جنتیوں کی سنائی تو پھر کئی جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کوئی انصاری ہوں گے جنہیں وہاں بھی کھیتی باڑی، پیار کی باتیں کہ یہ انصار جو ہیں یہ کھیتی باڑی میں لگے، ہم تو پہلے تجارت پیشہ۔ تو اللہ نے کہا بھائی جنت وہ ہے جہاں ہر وہ چیز جو تم چاہو گے نا ملے گی۔ اور ایک بات جو قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کئی جگہ آتی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اس کو بعض لوگ کہتے ہیں جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہیں کوئی ڈر غم، قرآن میں ایسا ہی عبارت آئی، مگر ولیوں میں سے پھر وہ نبیوں کو بھی نکال دیتے ہیں، پیروں کا کوئی گروہ مراد لے، بالکل غلط بات۔ نبی اگر اللہ کا ولی نہیں تو اور کس نے ولی ہونا؟ سب سے بڑا ولی جو ہے اللہ کا دوست ہو تو نبی ہوتا وقت کا علیہ السلام۔ تو یہ آیت جو ہے نا اس کو سمجھنی، یہ نہ دنیا کے بارے میں نہ قبر کے نہ قیامت کے، یہ جنت کی بات ہے۔ جہاں بات ہوگی نا کہ انہیں ڈر اور غم نہیں ہوگا، یہ فکرہ سمجھ لیں جنت سمجھانے کے لیے۔ جنت کیا اس کے لیے ایک سٹائل یہ ہے کہ جہاں نہ ڈر ہوگا، خوف ہوتا ہے آئندہ کا کہ وہاں انہیں کوئی آئندہ کا خطرہ نہیں ہوگا کہ بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، نکالے جائیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جا، کسی قسم کا آئندہ کا کوئی انہیں خطرہ نہیں ہوگا۔ اور پچھتاوا جو ہے یحزنون، یہ پہلے کا کہ غم بھی کوئی نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ نیکیاں کی تو پچھتائیں کہ وہ تو کوئی کام نہ آئیں کہ اس کا اجر نہیں ملا۔ فرمایا نہ آئندہ کا کوئی ڈر ہوگا نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، سارے خطرے ختم ہو گئے، مزے کی دنیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرماتے ہیں جنت ملے گی، مگر اس کے لیے چار چیزیں چاہیے۔ ایک ایمان ہے، ایمان کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان ماننے کو نہیں کہتے، جو ترجمہ کر دیتے ہیں نا ماننا کوئی چیز نہیں۔ ماننا تو آج وقت میں بات کر رہا ہوں آپ سب مانتے ہیں کہ ہاں میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ تصدیق ہوتا ہے کہ سچ ہے یہ بات، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا کہ کوئی شخص باہر سے آئے، آپ نے وہ واقعہ نہیں دیکھا، اس نے آ کر بتایا کہ وہاں یہ ہوا، تو آپ اس کے اعتماد پر مانیں، اعتبار کریں کہ یہ سچ بول رہا، کسی کے اعتبار پر اس کی بات کو ماننا یہ ایمان کہلاتا۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا آنکھوں سے دیکھ کر ہی مانیں گے وہ پر تصدیق ہوگی، جنت دوزخ دیکھیں گے مان جائیں گے، سچ ہے کہیں گے اب مان لیا ہمیں، نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان اب ہے کہ ہم نے نہ اللہ دیکھا، نہ فرشتے دیکھے ہیں، نہ رسول نے جو کوئی بتایا وہ کچھ نہیں دیکھا، مگر آپ کی سچائی پر اعتماد کر کے کہ ہم نے ہر طرح پرکھ لیا، دشمنوں نے بھی آپ کی زندگی کو کسوٹیوں پرکھا، آپ نے ساری عمر میں کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کی صداقت پر اعتماد کر کے جو مان رہے ہیں یہ ایمان ہے۔ کسی کے اعتماد پر جو بات مانی جائے ایمان وہ۔ تو پہلی بات تو اللہ نے کہی کہ جو لوگ عقل سے، یہ نہیں کہ بیکلی کی باتیں ہوتی ہیں، عقل بالکل جو ہے نا وہ ساتھ دیتی ہے کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ ناممکن نہیں، محال نہیں، ٹھیک ہے میں نے نہیں دیکھی تو انہونی بات تو نہیں، یہ سچا آدمی بتا رہا مان رہا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ علم کے لیے اللہ نے ہمیں صرف آنکھیں نہیں دی کہ آنکھوں دیکھی بات مانے، ایک دوسرا ذریعہ بھی دیا، کان، کہ سن کر بھی مانے۔ اگر صرف آنکھوں دیکھی بات ماننی ہوتی، جیسے یہ بے دین کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا نہیں مان، تو یہ کان کیوں ملے؟
ٹیلی فون سنتے ہو، ریڈیو سنتے ہو یا دوسرے لوگوں کی خبریں سنتے ہو، کان کیوں برتے ہو؟ پھر کان اور علم زیادہ آنکھوں کی بجائے سما سے حاصل ہوتا ہے۔ آنکھوں دیکھی باتیں تو بہت تھوڑی ہیں۔ میں اتنی دیر اپنے گاؤں میں رہا، ساری عمر میں اپنے مربع پھر کر نہیں دیکھے۔ جو 50 مربع تھے نا، ان کی ایک ایک جو ہے نا کھیت نہیں دیکھا۔ اب پتہ ہے کہ 50 مربع تھے، تو جو بات ہوتی ہے سن کر، صرف یہ کہ بات کہنے والے کی صداقت پرکھنی چاہیے۔ آپ ہر طرح تسلی کریں کہ اس کی کوئی غرض تو نہیں، کسی مطلب کے لیے تو یہ بات نہیں کر رہا، سچا ہے، جاندار آدمی، اس کے بعد اس پر اعتبار کر کے مانے تو وہ ایمان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا قرآن سے انہیں ملے گا نفع جو ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باتیں جھوٹی ہوں، نہیں، ہوتی سچی ہیں مگر دیکھی نہیں ہوتی، بین دیکھے ماننا۔ تو اللہ کے رسولوں سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہوا۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ آدمی ان کی باتوں کی تصدیق کرے، یہ مطالبہ نہ کرے کہ میں دیکھ کر مانوں گا، یہ پورا ہو جائے گا قیامت کے دن مگر کوئی نفع نہیں ہوگا، وہ امتحان کی مہلت ختم ہو گئی، اس دنیا میں مانو۔ تو دوست آئے تھے، 2-3 بیٹھے، وہ کاشف کا بھی ذکر کر رہے تھے، وہ کہتے تھے شیعہ حضرات کا جو نا علم میں عقائد وہ عقل پر بہت مبنی ہے۔ میں نے کہا یار عقل کی بات کیا کرو، عقل کو درمیان سے نکال دیں تو پھر تو ہم بیوقوف بن دیں کہ جو جی چاہے کہہ دیں میں نبی ہوں اور یہ پہ مانتے جائیں۔ عقل تو ملی اسی لیے ہے، مجھے آنکھیں ملی، میری آنکھوں میں نور ہے، پھر ہی روشنی مجھے فائدہ دیتی ہے۔ میں اندھا ہوں، مجھے روشنی کیا فائدہ دے سکتی؟ یہ یقین جانو نبی کو پہچان ہی نہیں سکتا آدمی اگر اس کے پاس عقل نہیں۔ اسی لیے مجنون اور دوسرے لوگ جو ہے نا بری ہیں، نہیں، عقل جو ہے نا وہ پہلے ہی جانتی ہے کہ یہ باتیں جس کی تعلیم میں ہوں گی وہ نبی ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے، دین کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو آدمی کے اپنے اندر نہیں، صرف اس وقت پردے پڑے ہوتے ہیں معاشرہ کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے، جب وہ نکھر کر سامنے آتی نا آدمی یہی کہتا ہے کہ یار یہ تو میرے دل میں ہی تھا۔ اسی لیے دین فطرت کہلاتا نا۔ سورہ نحل جب اتری اس میں جب آیا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ہے، تو ایک بدو آیا، اس نے کہا رسول میرے تجھے پہچاننے کے لیے اور کسی بات کی ضرورت نہیں۔ جو میرا دل مانتا تھا نا کہ نبی کو یہ باتیں کہنی چاہیے، یامر بالعدل والاحسان اور ایتاء ذی القربی، واقعی آپ نے کہیں، اور جو روکنے کی تھی ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کوئی بات نہیں رہ گئی جن میں نہیں آ گئی۔ اس سے بڑھ کر مجھے کون سی دلیل چاہیے؟ اسی کو رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہوتے ہیں اجاد وہ معجزے مانگتے رہتے ہیں کہ نبی چاند کو ٹکڑے کرے، مردہ زندہ کرے، اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، دکھا دی جاتی، کافر مرتے ہیں۔ 20 آدمیوں نے کہا کہ چاند ٹکڑے کرے، آپ نے پہاڑ پر کھڑے تھے، اللہ سے دعا کی، ٹکڑے ہو گیا، ایک بھی ایمان نہیں لایا، سارے بدر میں ہلاک ہوئے بری طرح۔ تو معجزوں سے ایمان ہی نصیب ہوتا۔ در دل ہر کس کے دان شرا مزاج، روح آواز پیغمبر معجزہ، جن کے اندر عقل ہوتی ہے نا ان کے لیے پیغمبر کا چہرہ اور اس کی گفتگو معجزہ ہوتی ہے۔ وہ اس سے پہچان لیتے کہ یہ باتیں صرف سچا آدمی کر سکتا، کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ عقل ٹکراتی ہی نہیں۔ جب لوگوں نے کہا نا شریعت میں کئی باتیں ایسی جو عقل کے خلاف ہیں، تو عبد الرحمن بھی ان دنوں ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کو چاہیے کہ میزان جو منہاج سنا نا ابن تیمیہ کی، اس کے حاشیہ پر ہے کتاب در و تعارض، کہ عقل اور نقل میں جو ٹکراؤ پیدا کرتے نا کہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، یہ مسئلہ عقل، انہوں نے کہا یار عقل تمہاری ٹھکانے نہیں، ورنہ عقل اور نقل میں تعارض ہو سکتا؟ عقل بھی اللہ کا دیا ہوا نور ہے، نقل بھی خدا کا فرمان ہے، اللہ کے اپنے دونوں کام ٹکرا جائیں گے؟ یہ فعل ہے، عقل اس میں ہم نے پیدا کی، وہ قول ہے، ٹکرا نہیں سکتے۔ اور وہاں بہت پیارے انداز میں قیمتی کتاب ہے، سمجھایا کہ جہاں ٹکراؤ نظر آئے گا یا وہ نقل صحیح نہیں ہوگی، حدیث نہیں ٹھیک ہوگی، ضعیف ہوگی، کمزور ہوگی، یا لوگ اس آیت کا مطلب سمجھتے نہیں ہوں گے صحیح، یا تو نقل کے سمجھنے میں کچھ خرابی ہے، یا عقل جو تم سمجھتے نا خواہشات کو، وہ بھی پڑھ رہے تھے کاشف کے ساتھی کہ ہوا کو، تب میں نے کہا یہی تو تمہیں سمجھ نہیں آتی، ہوا اور چیز ہے، عقل اور چیز ہے، ہوا گمراہ کرنے والی ہے۔ ضم الورا جو علامہ ابن قیم نے لکھی کہ ہوا تو نام ہی اس کا اسی لیے کہ یہ گڑھے میں گرا دیتے، گرنے کو کہتے ہیں، ہوئی ہے، یہ برباد کرتی ہے۔ خواہش پیدا ہوئی، اندھا دھند عمل کر لیا، یہ عورت خوبصورت نظر آتی ہے میں اس کا بوسہ لے لوں، یہ مال مجھے اچھا لگتا ہے لوٹ لوں۔ خواہش تباہ کرنے والی چیز ہے۔ عقل نور، عقل کیا؟ عقل کے لیے جتنے لفظ آئے ہیں قرآن پاک میں عربی میں دیکھ لیں، عقل ہے، ہجر ہے، نحا ہے، وہ سب روکنے کا معنی دیتے ہیں۔ یہ بریک ہے آدمی کے اندر کہ سٹیم پیدا ہوئی، خواہش یوں کر لوں، اگر اندھا دھند کر لیا حیوان بن گئے۔
اگر عقل نے روک لیا کہ نہیں یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ لوگ خواہش میں اور عقل میں فرق نہیں کرتے، ورنہ سلیم عقل جو ہے صحیح سوچنے والی، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا یا عقل جو ہے وہ سوچنے میں کوئی غلطی ہوگی یا نقل کے سمجھنے میں غلطی ہوگی، ورنہ عقل اور نقل میں تعارض اور کنٹراڈکشن نہیں ہو سکتی۔ بہت پیاری کتاب لی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول جو کوئی کہتے ہیں نا وہ ہمارے لیے اندیکھی ضرور ہے ہم نے، مگر ان میں کوئی ایسی بات نہیں جو عقل سنتے کیا دے۔ اگر کہے کہ فلاں وقت اس لمحہ جیلانی صاحب مرے تھے اور اسی وقت کیا زندہ تھے، یہ دو متضاد چیزیں ایک ہی لمحہ نہیں ہو سکتی، آگے پیچھے تو ہو سکتی ہے زندہ پھر مر جائے، مگر عین اسی سیکنڈ میں زندہ بھی ہو مردہ بھی نہیں۔ حیات اور موت جو ہے نا یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سے ہیں، اس کو کہتے ہیں جمع بین الضدین، کہ دو ایک دوسرے کے اپوزٹ سے چیزیں، یہ دین کبھی نہیں کہے گا۔ ایسی چیزیں کہے گا جو ہمارے لیے عجیب ہیں، ابھی تک تجربے میں نہیں آئی، اس کو ہی کہتے ہیں کہ وہ عقل کو حیران کرنے والی ہوں گی، محالات نہیں ہوں گی۔ جو محال بات پر کرے گا وہ نبی تو گزارا عقل مند بھی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ جو ایمان، پہلی بات تو کہ نبی کو پرکھ لیں، جانچ لیں، پھر اس پر اعتماد کر کے جو خبریں وہ دیتا ہے اس کو سچا مانیں، عقائد درست۔ جو حکیم صاحب علم کا کہہ رہے ہیں تو ایمان جو ہوتا ہے علم سے حاصل ہوتا ہے نا، پیغمبر کی تعلیم کو معلوم کرے، اس پر یقین کرے۔ پھر کہا وعمل الصالحات، کہ صرف علم پر نہ رہ جائیں، اس پر عمل بھی کریں۔ چار چیزیں اکٹھی ہوگی، پھر ہی زاد المعاد ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ ملکوت میں اللہ کی بادشاہی میں عظیم بڑا آدمی وہ کہلاتا جو علم، عمل اور اس کے بعد پھر تعلیم، پھر صبر۔ میں نے اپنی زبان میں بیان کر دیا چار چیزیں، وہی ان میں بیان ہوئی ہے کہ پہلے علم حاصل کرے، علم میں کوئی کمی نہ، جانے کہ نبی نے کیا کہا، اور اس کے بعد اس علم پر عمل کرے۔ ہم بڑا اچھا نسخہ حکیم صاحب سے لے لیں فلاں بیماری کا، نہ بنائیں نہ کھائیں تو محض جاننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے جانیں، جاننے کے بعد اس پر